السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا 3 طلاق دینے کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ کیا 3 طلاق دینے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اور 3 طلاق کے بعد حلالہ کرانا ضروری ہے؟ کیا حلالہ کے بنا نکاح نہیں ہو سکتا؟ اور حلالہ کیا بغیرتی ہے؟ اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ یہ سب آپ اس ویڈیو میں جان لیں۔ اس ویڈیو کو پوری دیکھیے گا، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ببلو سے تمہارا نکاح ٹوٹ چکا ہے، طلاق دیا ہے اس نے تمہیں۔ نکاح ٹوٹ چکا ہے، ہمارے ساتھ اب کیا ہوگا؟ ایک راستہ ہے، حلالہ۔ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی طلاق شدہ عورت کسی غیر مرد سے نکاح کرے، اس سے جسمانی تعلقات بنائے اور پھر طلاق لے، اس کے بعد وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ جس لوگ کہتے ہیں حلالہ بغیرتی ہے، تو حلالہ بغیرتی تو قرآن ذکر کیوں کر رہا ہے حلالے کا؟ کہ اگر 3 طلاقیں دے دیں، اللہ کہتے ہیں کہ عورت کہیں اور نکاح کرے، پھر اگر وہ طلاق دے دے تو پہلے سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ بھی اگر بغیرتی ہے تو قرآن کیوں اس کی رہنمائی کر رہا ہے؟ اور عقلی لحاظ سے بھی کوئی بغیرتی نہیں ہے نا۔ جب ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، قرآن کہتا ہے یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، تو یہ بغیرتی ہے؟ حنفی کیا پوری امت یہی فتویٰ دیتی ہے، تو بعد میں ایک نیا قول نکال لیا گیا۔ تو اب مجھے بتاؤ یہ بغیرتی ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بیوی کیا ہو گئی؟ حرام۔ اب قرآن کہہ رہا ہے عدت گزارے، تو مفتیان کرام یہ کہتے ہیں ابھی عورت عدت گزارے بغیر کہیں بھی شادی نہیں کر سکتی، یہ بغیرتی ہے؟ پھر عدت گزارنے کے بعد ہم کہتے ہیں پہلے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ بغیرتی ہے؟ بھائی قرآن کہہ رہا ہے نہیں کر سکتی، کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، تو اس میں کوئی بغیرتی والی بات ہے؟ جب کسی اور سے نکاح کر لیا تو اس کا اس سے فزیکل ریلیشن قائم کرنا بغیرتی ہے؟ بغیرتی تو یہ کہ بیوی ہے پھر بھی قائم نہیں کر رہا، نہیں بات میرا خیال ہے سمجھ۔ اب جب ریلیشن قائم ہو گیا، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی معقول وجہ سے طلاق دے دیتا ہے تو یہ بغیرتی ہے؟ تو معقول وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، یہ بہت معقول وجہ ہے، لیکن اب اس کو نہیں اچھا لگ رہا نیا والا آدمی، وہ کہہ رہی بھائی مجھے پرانا میاں یاد آ رہا ہے، تو میں کہتا ہوں ایسی عورت کو رکھنا میرا خیال ہے بغیرتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ دل میں اس کے کوئی اور ہے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عورت کے جب دل میں پرانا والا تھا، اس نے نئے والے سے شادی کیوں کی؟ اس لیے کی ہے کہ اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ دل میں جو بھی ہے لیکن اس پرانے سے تم کر نہیں سکتی ہو نکاح، تو یہ عین غیرت ہے کہ دل کی چاہتوں کو اس نے اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ اب ہم تو اس کو یہی مشورہ کر دیتے ہیں کہ نئے والے کے ساتھ رہو، آپ پرانے والے نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، دوبارہ بھی دے دے گا، وہ اس کو غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، لیکن عورت نہیں رہنا چاہ رہی، وہ مفتیوں کی بات نہیں مان رہی اور وہ مرد سے طلاق مانگ رہی ہے، تو مرد اگر چھوڑ دے تو اس میں کوئی بغیرتی والی بات بولو نہیں ہے۔ پھر اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، عدت گزار لیتی ہے، یہ عدت گزارنے کے بعد ساری دنیا میں کسی بھی مرد سے نکاح کرتی ہے، یہ بغیرتی ہے؟ جب نہیں ہے تو پرانے والے سے کرنا کہاں سے بغیرتی ہو گیا؟ تو کون سے اسٹیپ پہ بغیرتی اسٹارٹ ہو رہی ہے یہ ہمیں آپ بتا دیں۔ لوگ کہتے ہیں ایک آدمی کی بیوی دوسرے کی بستر پہ گھوم کے واپس آ رہی ہے، اور نہیں میرے بھائی یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، جب اس نے طلاق دے دی عدت پوری ہو گئی، ابھی اس کی بیوی نہیں ہے، ابھی اجنبی عورت ہے، وہ جہاں مرضی نکاح کرے، یہ تو آپ نے فرض کر لیا۔ تو اہل حدیث کا موقف یہ جو 3 طلاقوں کے بارے میں 100% غلط ہے، قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ہوتی ہیں۔ میں بار بار اس مسئلے کو بتاتا ہوں، کل پھر میرے پاس ایک صاحب آ گئے، وہ 3 طلاقیں دے کے اہل حدیث سے فتویٰ لے کر آئے اور کہہ رہے ہیں وہ قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیتے ہیں۔ میں نے کہا 100% غلط بات ہے، قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں۔ تو دیکھ لیا آپ لوگوں نے، امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کو کس کی بات پر عمل کرنا ہے۔ قرآن میں جو لکھا ہے اس کو عمل کرنا ہے، نہ کہ کسی بھی مولانا کو۔ قرآن جو کہتا ہے ہم سب کو اس کو فالو کرنا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا۔